بسم الله الرحمن الرحيم. وعن زينب بنت أبي سلمة قالت سميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم سموها زینب. زینب بنت ابی سلمہ ان سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ میرا نام برہ رکھا گیا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنی پاکی بیان نہ کیا کریں، اپنی نیکوکاری کو، اپنے تقوی طہارت والے معاملے کو آپ بیان نہ کیا کریں، اللہ ہی جانتا ہے تم میں سے نیکی کرنے والا کون ہے. چونکہ یہ زینب فرماتی ہیں کہ پھر نبی علیہ السلام نے میرا نام زینب رکھا. زینب فرماتی ہیں رضی اللہ عنہ کا پہلے میرا نام برہ تھا. برہ کے معنی آتے ہیں نیکوکار، بر عربی میں نیکی کو کہتے ہیں، اسی سے برہ یعنی نیکی کرنے والی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی اپنی تعریف نہ کرے، یعنی اپنی اس میں خودرائی کا معنی پیدا ہوتا ہے کہ کون ہے جی، نام کیا ہے جی، میں تقوی والا ہوں. آپ کا نام کیا ہے جی، میں بڑا عبادت گزار ہوں. تو اس میں اپنی ذات کے اوپر ایک عجب اور ایک خود پسندی کا معنی آتا ہے. اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا حضرت برہ کو بھی کہ نہیں بھائی اپنی باقی بڑائی بیان نہ کیا کریں. تو پھر نبی علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل کر دیا اور زینب رکھا ہے. یہ اگر کل یاد ہوگا آپ کو کہ آپ سے عرض کی تھی بات کہ شروع میں تو ایسے ناموں کے ممانعات آئی تھی، یسار، نافع، اسی طرح وہ یہ برکت، شروع میں اس کی ممانعات آئی تھی، لیکن بعد میں شریعت نے اجازت دے دی، اس لیے کہ بڑی تنگی ہو رہی تھی. تو شروع میں اسی حکم میں یہ بھی داخل تھا، برہ بھی اسی میں داخل تھا کہ یہ نام نہ رکھا جائے. پھر بعد میں اس کی اجازت دے دی گئی، اسی لیے بریرہ نام رکھتے ہیں، نیکی کرنے والی، نیکی والی. تو زینب آپ علیہ السلام نے اس کے بدلے میں رکھا. زینب کے بھی کئی معنی آتے ہیں. ایک معنی آتا ہے وہ درخت کہ جو دیکھنے میں بڑا ہی اچھا معلوم ہو، خوشنما، خوش منظر درخت، اور جس کی خوشبو بڑی عمدہ ہوتی ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برہ کی نام کی جگہ پھر ان کا یہ نام رکھا. میں نے عرض کیا کہ اب یہ حکم نہیں رہا، اب برہ بھی کوئی رکھنا چاہے تو رکھ سکتا ہے، یسار، نافع، اسی طرح رباح، برکت، یہ نام رکھنا چاہے تو اب رکھ سکتے ہیں. لیکن ایسا معنی کہ جس کے اندر جس کا معنی ہی خراب ہو، بدمزہ معنی ہو یا شرکیہ معنی ہو، اس کی تو پابندی اور ممانعات ابھی بھی باقی ہے، جیسے کہ آگے کی باتوں میں آ جائے گا. وعن ابن عباس قال كانت جویریۃ اسمها برہ. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت جویریہ، یہ نبی علیہ السلام سے اس وقت ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، تو حضرت جویریہ کا نام برہ تھا. فحول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمها جویریہ. آپ علیہ السلام نے ان کا نام برہ کے بجائے جویریہ رکھا، اس لیے کہ آپ علیہ السلام وکان یکرہ ان یقال خرج من عند برہ، آپ علیہ السلام پسند نہیں کرتے تھے کہا جائے کہ برہ کے پاس سے نکلے ہیں، برہ کے پاس سے یہ آئے ہیں، تشریف لائے ہیں. اس میں خود پسندی کا معنی آ رہا ہے، اس لیے نبی علیہ السلام نے منع کیا تھا. وعن ابن عمر ان بنتا كانت لعمر يقال لها عاصیہ فسماها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمیلہ. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر کی ایک بیٹی تھی، یعنی اپنی بہن کے بارے میں عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ حضرت عمر کی ایک بیٹی تھی، ان کا نام عاصیہ تھا. یہ الف سنی عین سے عاصیہ تھا، اور اس کا معنی آتا ہے نافرمان کے. تو نبی علیہ السلام نے ان کا نام تبدیل کیا اور ان کا نام تبدیل کر کے رکھا جمیلہ، اچھی، عمدہ. ایک معنی خوبصورت کے بھی آتے ہیں، لیکن یہاں اچھی کے معنی میں ہے. آپ علیہ السلام نے معنی تبدیل کیا. زمانہ جاہلیت کے اندر یہ ہوتا تھا کہ ایسا معنی رکھا جاتا تھا بچے یا بچی کا جس میں نافرمانی والا پہلو ہو، آزادی والا معنی ہو، جنگوں والا پہلو ہو. جیسے کہ حرب، اس کے معنی آتے جنگ کے، یا اسی طرح اس میں ڈراؤنا معنی ہو، جیسے کہ فہد، اس کے معنی آتے چیتے کے، اسد، اس کے معنی آتے ہیں شیر کے. تو اور اسی طرح جبل، پہاڑ کے معنی میں آتا ہے، صخر، چٹان کے معنی میں آتا ہے. تو ایسے معنی، ایسے نام رکھتے تھے جن کے معنوں میں سختی ہوتی، جنگوں والا پہلو ہوتا، نافرمانی والا پہلو ہوتا، تاکہ مقابلے والے پر
رعب پڑھے تو اس میں سے ایک نام یہ بھی تھا عاصیہ، یعنی نافرمان، یعنی مادر پدر آزاد. آج کل کا جو ہے بھئی آزاد، مادر پدر آزاد، ہم آزاد لوگ ہیں، تو عاصیہ نافرمانی والی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل کیا اور فرمایا کہ اس کا نام جمیلہ رکھو. اور جمیلہ کے معنی اچھی، نافرمان نہیں ہے بلکہ اچھی ہے، یعنی فرما برداری کرنے والی. تو اس لیے ہم بھی ایسے نام رکھیں کہ جو ان کے معنی بالکل اچھے ہوں، واضح معنی ہوں. حضرت سہل ابن سعد فرماتے ہیں قال اتي بالمنذر ابن ابي اسيد الى النبي صلى الله عليه وسلم حين ولد فوضعه على فخذه فقال ما اسمه قال فلان قال لا لكن اسمه المنذر. سہل ابن سعد فرماتے ہیں کہ منذر ابن ابی اسید کو نبی علیہ السلام کی خدمت میں جب وہ پیدا ہوئے لایا گیا، آپ علیہ السلام نے اپنے رانوں پر اس بچے کو رکھا، منذر ابن ابی اسید کو، اور پوچھا کہ اس کا نام کیا ہے؟ تو انہوں نے کوئی نام بتایا، یہاں ذکر نہیں ہے کہ فلاں فلاں. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں بھائی، اس کا نام منذر ہے. یہ جو روایت کرنے والے ہیں حضرت سہل، ان کا نام بھی بڑا عجیب تھا. ان کا نام حزن تھا یا حزن تھا. رسول اللہ نے فرمایا کیا نام ہے؟ کہا جی ان کا نام حزن یا حزن ہے. جس کے معنی غم کے آتے. کہا نہیں بھائی نہیں، اس کا نام سہل رکھو، آسانی والا، غم والا نہیں ہے. یہ وہ صحابی حضرت سہل کہ جب نبی علیہ السلام دنیا سے پردہ فرما رہے تھے تو یہ مدینہ طیبہ میں یہ آخری وہ صحابی تھے جن کی تقریباً کوئی عمر 15 سال تھی. تو یہ وہ صحابی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ان کا بھی تبدیل کیا. تو فرماتے ہیں کہ منذر ابن ابی اسید ان کو لایا گیا، اللہ کے نبی نے فرمایا اس بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ بتایا فلاں. آپ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس کا نام منذر رکھو. منذر کا معنی ڈرانے والا، اسی سے نذیر ہے، ڈرانے والا. لیکن ایک ڈرانے والا وہ ہوتا ہے جو یہاں پستول رکھ کے ڈراتا ہے، نکال. آج کل تو ویسے بھی ہائی وے پر جاتے ہیں جانور لینے، کہتے ہیں نکال جو کچھ ہے. ایک وہ ڈرانے والے ہوتے ہیں، اور پھر ان کو حفاظت دینے والے ہمارے بھائی بھی گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ بڑے سہولت سے آسانی سے کہتے ہیں بھائی نکال لو. تو ایک ڈرانے والے وہ ہوتے ہیں جو پسٹل رکھتے کنپٹی پر، وہ کہتے ہیں نکالو جو کچھ ہے. ایک ڈرانے والا نذیر ہوتا ہے اور منذر ہوتا ہے. یہ وہ ڈرانے والا ہوتا ہے جس کے دل میں رحم دلی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے کہ دیکھو میں تمہیں آخرت کے عذاب سے ڈرا رہا ہوں، تم میرے بھائی ہو، میرے دل میں تمہارے لیے شفقت ہے. یہ ہے نذیر، یہ ہے منذر، اس کو کہتے ہیں ڈرانے والا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کا نام منذر ہے، یعنی آخرت سے ڈرانے والا. قرآن کریم کے اندر بھی آتا ہے نا لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا، کہ مسلمانوں میں ایک جماعت ایسی ہو کہ جو اپنے علاقے میں فقہ، دین کی صحیح سمجھ حاصل کریں، اور جب ان کے لوگ، ان کے ساتھی جو باہر گئے ہوئے ہیں جب لوٹ کر آئیں تو اپنے ساتھیوں کو یہ دین سکھائیں. یعنی علاقے میں علماء کا ہونا ضروری ہے. خیر یہ تو الگ نقطہ ہے. تو یہ منذر اسی سے ہے، ڈرانے والا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اس بچے کا نام منذر رکھو تاکہ امت کو، انسانیت کو آخرت کے عذاب سے ڈرائے. اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو نبی علیہ السلام کی تعلیمات جو جو پہلو ہیں ان کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے.